الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا عنوان ہے نجات کا راستہ۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، من نجات کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول، مجھے وہ چیز بتا دیجئے کہ جس پر چل کر میں دنیا میں اور آخرت میں نجات حاصل کر سکوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم حضرات صحابہ کرام ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے دنیا میں اور آخرت میں نجات حاصل ہو جائے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اللہ کے عذاب سے کس طرح چھٹکارا حاصل ہو۔ اس لیے وہ نجات کے راستوں پر بہت زیادہ حریص تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے رہتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی رہنمائی کرتے رہتے تھے، اور خیر کی باتیں اور خیر کے راستے ارشاد فرماتے رہتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عقبہ بن عامر نے معلوم کیا کہ اللہ کے پیغمبر، نجات کا راستہ کیا ہے، نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیے، بری باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اپنی زبان سے کلمہ خیر کے علاوہ کچھ مت نکالیے، پہلے سوچئے سمجھیے اور بعد میں کلام کیجیے، گفتگو کیجیے۔ اس لیے کہ جب انسان زبان سے کوئی کلمہ کہتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، تو اس کے پاس فرشتہ ہوتا ہے، وہ اس کی بات کو لکھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ حضرات کو یہ زبان دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بسا اوقات زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور سیدھا جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ جہنم کے اندر اوندھے منہ اپنی گدیوں کے بل زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے ذریعے سے ڈالے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، دیکھا وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابوبکر کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اس زبان کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں صفا پہاڑی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی زبان کو پکڑے ہوئے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں، اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے تو تیرے لیے بہتر ہوگا، شر سے رک جا قبل اس کے کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، معذرت کرنی پڑے، کسی سے معافی مانگنی پڑے۔ بزرگان محترم، انسان اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے تو بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چغل خوری، غیبت، بہتان تراشی، الزام تراشی، یہ ساری چیزیں زبان سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان پر کنٹرول کیجئے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے۔ اور دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر خلوت میں رہیے اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ آپ اپنے گھر میں رہیں گے تو دنیا کے فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیے، اس لیے کہ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، معصیتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا راستہ بتایا کہ اپنے گھر کے اندر رہیے، خلوت میں رہ کر اللہ کی عبادت کیجیے۔ اور دوسرا مطلب حضرات علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بیوی، بچے، جو مکان، جو کچھ دیا ہے، اس پر خوش رہیے اور
رضا برقضا یہ واجب ہے، اس لیے کہ دنیوی معاملات میں انسان کو اپنے سے اعلیٰ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر انسان اپنے سے اعلیٰ کی طرف دیکھے گا، فلاں آدمی کے پاس کوٹھی ہے، گاڑی ہے، محل ہے، اتنے بنگلے ہیں، اتنے پلاٹ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بندے کے اندر اللہ کی نعمت کی ناقدری پیدا ہوگی، ناشکری پیدا ہوگی، اور جب انسان اپنے سے کمتر کو دیکھے گا، اپنے سے ادنا کو دیکھے گا، اللہ نے مجھے مکان دیا، بیوی دی، بچے دیے، بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے مجھے صحت دی، تندرست دی، اللہ تعالیٰ نے میرے اعضاء کو صحیح سالم بنایا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس نہ مکان ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کی نعمتوں کی قدر انسان کے اندر پیدا ہوگی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی عصا کا بیت۔ بعض حضرات علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ زیادہ تر وقت انسان کو اپنے گھر کے اندر گزارنا چاہیے، اور خاص طور پر دن بھر میں آدمی کہیں پر رہے، کہیں پر جائے، کام کرے، لیکن کم سے کم رات کا وقت جو ہے اپنے گھر کے اندر گزارنا چاہیے، اپنے بچوں میں گزارنا چاہیے۔ اور بعض حضرات علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ گھر اتنا بڑا اور اتنا کشادہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم انسان اپنی ازدواجی ضرورت بغیر حجاب کے پوری کر سکے۔ اگر باہر سے آنے والے مہمان آئے تو ان کو اپنے بیوی بچوں سے الگ بٹھا سکے، اور باہر کے لوگ بیوی بچوں کے ساتھ جو ہیں ان کا اختلاط نہ ہو۔ تو اس کا بعض حضرات نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نجات کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر روئے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو، اللہ کے سامنے آ کر کے گڑ گڑائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ انسان سے بڑی بڑی غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آنکھیں جن پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، ایک وہ آنکھ ہے جو سرحد کی حفاظت کے لیے جاگتی اور بیدار رہتی ہے، اور ایک وہ آنکھ ہے کہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے جس آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، آنسو بہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ بزرگان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے جو راستے بیان فرمائے ہیں ان میں نمبر 1 اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، نمبر 2 زیادہ تر وقت کو اپنے گھر کے اندر گزارنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا، اور تیسرے نمبر پر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا، اپنے گناہوں پر رونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔